يا جنة يا دار النعيم يا جنة يا دار النعيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ. جنت کی تیاری یہ ہمارا موضوع ہے اور ہم پچھلے چند دنوں سے جنت کی تیاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جنت چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے کلام میں بڑا پیارا شعر بیان کرتے ہیں. رضا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. رضا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. خدا دن خیر سے لائے گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دن خیر سے لائے خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. جنت میں 4 دریا ہیں پتہ ہے آپ. ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا. پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں. وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں. نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا ہے. ان نہروں کی زمین خالص مشک کی زمین ہے. سوچئے کیسی ہے جنت، کیسی ہے جنت کی نعمتیں. آؤ دوڑو اس جنت کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے لیے تیار کری ہے. جس سے راضی ہوگا اسے جنت عطا فرما دے گا. حضرت سیدنا اظہر بن مغیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ ایک نہایت عبادت گزار اللہ کے بندے گزرے ہیں، فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں کی طرح نہ تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اسے جواب دیا میں جنت کی حور ہوں. یہ سن کر میں نے اس سے کہا میرے ساتھ شادی کر لو. اس نے کہا میرے مالک کے پاس شادی کا پیغام بھیج دو اور میرا مہر ادا کر دو. میں نے پوچھا تمہارا مہر کیا ہے؟ تو اس نے کہا رات میں دیر تک نماز پڑھنا. رات نماز پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں. اور اب تو ماہ رمضان کی یہ جو راتیں ہیں اس میں تو واقعی ایک تعداد ہے جو رات عبادت کا ذہن رکھتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ایک بہت بڑی تعداد ہماری غفلت کا شکار ہے، سستی کرتی ہے یا راتیں ایسی جگہوں پر بسر کرتی ہے جہاں سے کوئی ثواب کی امید نہیں ہے، کوئی کار ثواب نہیں ہے، بلکہ الٹا گناہ بھری راتیں گزارنے کا بھی معمول رہتا ہے. راتوں کو عبادت
اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسی نیکیاں ہیں جو جنت کی تیاری کے لیے بڑی مفید ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، مجھے اشیاء کے حقائق سے متعلق خبر دیجیے۔ تو ارشاد فرمایا ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو اور صلہ رحمی اختیار کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب آپ دیکھیے، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو اور صلہ رحمی اختیار کرو، رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور ہم نے کل بھی کہا تھا خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب کتنے پیارے پیارے اعمال ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے کہ محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ ابھی بھی کھانا کھلانے کے بڑے مواقع ہیں، سحری اور افطاری۔ اچھا، سحری اور افطاری کے فضائل تو وہ پھر ایک الگ ہی جدا ایک موضوع ہے کہ وہ بن جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی سلام کو عام کرو۔ ہمارے ہاں ویسے ہے سلام، اس کا میں انکار تو نہیں کرتا کہ بالکل ہی ہمارے ہاں سلام عام نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں، ہمارے یہیں سے گئے ہیں، بعض تو پاکستان سے بھی گئے ہیں، کچھ انڈیا سے بھی گئے ہیں، یا وہیں کی مطلب کہ وہ بائی بورن مثال کے طور پر انگلینڈ میں رہتے ہیں یا یو کے یورپ میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ امریکہ افریقہ وغیرہ ممالک میں وہیں کی جو نیشنل جو مسلمس ہیں، بعض اوقات ان سے جب ملنے کا اتفاق ہوا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ کئی سلام نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے اپنی اپنی لینگویج کے اندر وہ انہوں نے کچھ ایسے وہ ملنے کی جو بنا، جیسے ہمارے یہاں عموماً جس کو سلام کرنے کا ذہنیت تھا، اور کیا حال ہے آپ کے، ٹھیک ہیں، تو یوں کرتے ہیں نا، کیا حال ہے آپ کے، ٹھیک ہے، ارے بھائی سلام تو کرو نا، اسلام نے سلام کے ترغیب دلائی ہے، سلام کو ایک ہماری پہچان بتایا ہے، پھر سلام کے اتنے فضائل ہیں کہ سلام کرنے والا تکبر سے بچ جاتا ہے، اتنی ساری چیزیں۔ تو وہ ہے نا کہ مطلب پہلے آدمی سلام کرے، اب ہیلو ہاؤ آر یو، اب یہ ہمارے ہاں چل پڑا ہے نا، ہیلو چل پڑا ہے، ہائے، ہائے دینے میں لگی ہوئی ہے قوم ایک دوسرے کو، یہ ہائے ہوئے یہ ہمارا وے نہیں ہے، ہمارا وے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہہ لیں آپ بھی السلام علیکم، السلام علیکم، یہ نہیں پلیز ایسا نہ کریں، السلام علیکم، بھائی السلام، بھائی السلام، یہ چیزیں نہیں پلیز۔ ہمارا ایک اپنا انداز ہے اسلام کا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں بہت پیارا ایک انداز دیا ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا، اس کو سیکھ لیں تاکہ ہمارے بچے بھی اس انداز سے سلام کی عادت پیدا کریں۔ بعض گھروں میں نو ڈاؤٹ سلام بڑا عام ہے، والد صاحب آتے ہیں السلام علیکم، کیسے بیٹو، ٹھیک ہو، بچے آتے ہیں السلام علیکم ابو آپ کیسے ہیں، السلام علیکم امی آپ کیسی ہیں، ٹھیک ہیں، اس طرح بعض اوقات گھر میں ماحول ہوتا ہے، مگر بعض اگر جس کے نہیں وہ منہ سجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جب بھی آتے ہیں وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جب دیکھو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سلام ہی ان کے منہ سے نہیں نکلتا۔ سلام کے لیے تھکن نہ تھکن کا کیا تعلق ہے، آپ تھکے ہوئے ٹھیک ہے، پھر بھی سلام تو کر لے یار، السلام علیکم۔ چلے بھائی آپ سے اگر بہت ایسی کوئی بہت زیادہ مسکراہٹ ظاہر نہیں ہوتی، وہ ہلکی پھلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جب گھر میں داخل ہو، یا جیسے روزہ رکھا تھا آجا مغرب کے کچھ دیر پہلے اگر گھر میں داخل ہوئے ہوں گے تو گھر میں اب ٹھیک ہے دھوپ ہے، راستے میں رش ہوتا ہے، تھکن بھی لگ جاتی ہے،
پریشانی بھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آج آپ کو کوئی گاہک نہ آیا ہو, زیادہ آپ کی گم ہی ہوگی کہ تو گاہک ہی نہیں آیا, تو بونی بھی نہیں ہوئی صحیح, دکان کا کرایہ بھی آج میں نے نہیں نکالا, اور اوپر سے بس کا کرایہ مہنگا, تو ٹیکسی والا یوں مانگتا تھا, رکشے والا یوں مانگتا تھا, ٹریفک جام, تو وہ پولیس والے یوں کھڑے ہوتے تھے, تو ٹریفک والا قریب سیٹیاں بجاتا رہتا ہے کونے کے اندر, آ کر ایسا نہیں ٹریفک صحیح کرے. سب راستے میں آپ کو جو سوچنا تھا جو کرنا تھا آئے. اب گھر میں آ گئے ہو نا, گھر میں آئے ہو نا, سلام کر لو, گھر والوں کو سلام کرو. والد صاحب بیٹھے ہوں گے, ہو سکتا ہے والدہ بیٹھی ہو, برے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہوں, بچے گھر میں ہوتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بسم اللہ شریف پڑھ کر گھر میں داخل ہوں. ہمارے انداز ہیں یہ, اسلام کے انداز ہیں, ہمارے خوبصورت انداز ہیں یہ ہمارے. اچھا پھر یہ نہیں ہے کہ اس سے مطلب صرف یہ ایک فضیلت اپنی جگہ پر اللہ کی رحمت سے, مگر ساتھ ہی اس کی برکتیں بہت ہیں. آپ کے گھر میں برکت آئے گی, آپ کے گھر میں سکون اور امن داخل ہوگا جب سلامتی کی آپ دعا دیں گے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ پورے جملے السلام علیکم ہی کہہ لیں گے, سلام تو ہو جائے گا. تو یہ سیکھ لیں, السلام علیکم اگر پورا کریں 10 نیکی اور ملیں گی, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح گھر والے جواب دے دیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ سلام کو عام کریں. اور دیکھیے کہ اس کے ساتھ ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, صلہ رحمی اختیار کرو لوگوں سے. صلہ رحمی جیسے جو رشتہ دار جو آپ کے جو اس وقت دور کے ہوتے ہیں نا, اس کی طرف آپ کی توجہ ضرور آج میں مبذول کرواؤں گا. ہمارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار بہت ہے اس وقت, خاندان کے خاندان ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں ہم لوگ. کہیں کسی کی خالہ سے نہیں بن رہی ہے, کہیں کسی کی ماموں سے نہیں بن رہی ہے, کہیں کسی کی چچا سے نہیں بن رہی ہے, کہیں کسی کی سگے بھائی سے نہیں بنتی, کہیں کسی کی سگی بہن سے نہیں بنتی. بہت زیادہ مطلب ہمارے یہاں پھوپھی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں, چچا ماموں ہوتے ہیں, ہمارے نہیں بنتی. ان کے بچوں سے بعض اوقات ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوتے. اچھا اب اس کی کچھ ریزنز پر آتے ہیں, اسباب کیا ہیں. بظاہر کوئی بنیادی طور پر کوئی ایسا اہم سبب نہیں ہوا کرتا. انانیت ہوتی ہے, کبھی دعوت وغیرہ کے موضوع پر ہماری آپس میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے کہ دعوت صحیح نہیں ہوئی. تو یہ تو ایک ایسا جنرل ریزن ہے کہ دعوت صحیح نہیں دی. ہم گھر گئے تھے, ہمیں وہ منہ صحیح نہیں دیا. منہ کہاں سے صحیح دیتا ہے, ایک ہی منہ ہے, وہی اس کو دینا تھا بیچارے کو. وہ اب کتنا مسکرائے گا, مطلب آپ ایک پہلے آپ آئیں تو آپ سے پہلے 100 آ چکے, بیچارہ مسکرا ہی رہا ہے. اب تھک گیا ہوگا, اس کا منہ پورا پر نہیں کھلا ہوگا, آپ کو مسکرایا کہ نہیں, مطلب وہ بیچارہ دے سکا, اس کی بھول ہو گئی, یار آپ معاف کر دو. مسکرایا نہیں تو مجھے بیٹھنے کا صحیح کہا نہیں, وہاں بیٹھنے کا نہیں کہا, ادھر بیٹھنے کا کیوں کہا. وہ ڈشیں اتنی ساری تھی تو 2 ڈشیں پوچھی, 4 ڈشیں اس نے کیوں نہیں پوچھی. تو میرے گھر کے 2 افراد کو دعوت دی تو 3 کو کیوں نہیں دی. فلاں کو دعوت کی, مجھے دی تو اس کو دعوت کیوں نہیں دی. اس کو دعوت دیتا تو میں آتا. اب ہم ایسے اس طرح کے کلچر میں مبتلا ہو چکے ہیں, جس سے آپ بتائیے کہ اس سے ہمیں کیا ملا. بتائیے اس سے ہمیں کیا ملا. ناراضگی, روٹھنا, ٹوٹنا, بغض, کینہ, غیبتیں, بیٹھ کر اس کی غیبت, اس کی غیبت, اس کی چگلی. پھر اولادوں میں جب یہ نفرت منتقل ہوتی ہے, کبھی اس کا آپ نے سوچا, جو اس وقت بڑے ہیں, میں تو ان بڑوں سے بھی بات کر رہا ہوں, کہ بچوں میں جو مطلب آپ کی وہ یہ انداز سے جو نفرت اتری, مت بات کرو, خلاص میری باتیں اس سے نہیں ہے نا, تم کیوں بات کرتے ہو. تو کوئی شرعی وجہ تو ہو نا کسی سے بات نہ کرنے کی, کسی سے تعلق ختم کرنے کی. تعلق کو ختم کرنا, قطع تعلقی کو, کہ کس قدر اسلام میں مذمت ہے, اور صلہ رحمی کی کس قدر اسلام میں برکت ہے. اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو, تم اچھی موت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو, تم بہت اچھے مطلب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کی برکتیں کتنی ہیں. ہم اپنی انا کو جب تک فنا نہیں کریں گے, اس وقت لگتا نہیں ہے کہ کوئی بنے گی. یہاں تو عجیب حال ہے کہ ماں باپ ناراض ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں آپ کو حیرت ہوگی, ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اور اولاد کو پڑی نہیں اپنے ماں باپ کو منانے کی. دادا دادی ناراض پڑے میں بچوں کو نہیں پڑی ہوئی ہے کہ اپنے دادا دادی کو راضی کریں. نانا نانی ناراض ہیں, نہیں پڑی ان کو راضی کریں.
اور کوئی شرعی وجوہات نہیں ہیں، صرف ایک یہی چند ایک چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا آپ اس بات پہ غور کریں، مثال کے طور پر آپ بھائی بہن ہیں، ٹھیک ہے، بھائی کا بیٹا ہے، بہن کی بیٹی ہے، دونوں کا رشتہ ہو گیا ہے، دونوں بھائی بہن نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی، پھوپھی زاد بہن ہوئی اور اس کا وہ ماموں زاد بھائی ہوا، غالباً یہی رشتہ بنتا ہے۔ تو اب بہن کی بیٹی لی میں اگلے نے، اب کچھ اس وقت تک جب بہن کی بیٹی گھر پر آئی نہیں تھی، وہ آپ کی بہن تھی، جیسے ہی بہن کی بیٹی گھر پر آئی اب وہ سسرالی ہو گئے، آپ فوراً آپ کا مزاج تبدیل ہو گیا، اب وہ سسرالی ہو گئے، اب وہ اس کا بھائی نہیں رہا، وہ اس کی بیٹی کا سسر ہو گیا، اب وہ اس کی جو بھابھی تھی اب اس کی وہ بیٹی کی ساس بن گئی، اب وہ جو ادھر تھا وہ یوں بن گیا، وہ سسرالی رشتہ بن گیا، اور وہ سگے بھائی بہنوں والی محبت ہوتی ہے، وہ سگے بھائی بہنوں والی محبت کم ہو جاتی ہے، اور اللہ نہ کرے پھر شادی کے بعد اگر ان لڑکا لڑکی میں کوئی نا اتفاقی ہو جائے، ناچاکی ہو جائے تو بھائی بہن ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کیسا یہ ماحول بن گیا ہے ہمارا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ معاف کرنا اختیار کیجئے پلیز، مدنی التجا ہے آپ سے، اس ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں معاف کرنا اختیار کیجئے۔ بھائی کو چاہیے بہن سے سلو کر لے، بیٹے کو چاہیے ماں باپ سے منا لے، سلو کیا کہ منا لے، پاؤں پکڑ کر منا لے، میاں بیوی میں اگر نا اتفاقی ہے منا لیں، اگر کوئی روٹھ کر چلی گئی ہے آ جاؤ، اپنے شوہر کے پاس آ جاؤ، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ظرف دیا ہے اپنی روٹھی ہوئی بچوں کی امی کو، روٹھی ہوئی بیوی کو منا لو۔ یہ گھر کا ٹوٹنا اچھا نہیں ہے، یہ رشتہ داریوں کا ٹوٹنا اچھا نہیں ہے، خاندانوں کا ٹوٹنا اچھا نہیں ہے، تتر بتر ہو گیا سارا، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بچے سڑکوں پر آ جاتے ہیں، بہت زیادہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا برداشت نہیں ہے، اصل پرابلم یہ برداشت نہیں ہے۔ ارے نہیں دی دعوت تو نہیں دینا، آخر اس پر دعوت کی کیا شریعت کیا حکم لگاتی ہے اس کے اوپر؟ نہیں دینا دعوت، نہیں دی، نہیں وہ مان سمان جو آپ کی ریکوائرمنٹ تھی نا، یہ کوئی مطلب کہ اور تو کوئی مطلب کوئی سی کتابی بات تو نہیں نا، آپ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ مجھے ایسا مان سمان ملتا، مجھے ایسی رسپیکٹ ملتی، نہیں مل سکی، ٹھیک ہے نہیں مل سکی، پلیز اگنور کریں، نظر انداز کریں، درگزر سے کام لیں اور محبتیں پیدا کریں آپس میں۔ ارے کوئی تو رشتہ دار آپس میں اٹھو جو آپس کے روٹھے ٹوٹے ہوئے ان بھائی بہنوں کو اور ان رشتہ داروں کو، کیا ماما روٹھا ہوا ہے، چچا روٹھے ہوئے ہیں، پھوپھی روٹھی ہوئی ہے، یا اور جو اطراف کے رشتہ دار روٹھے ہوئے ہیں، یار کوئی تو اٹھو بھائی، کوئی تو اٹھو اور اٹھ کر ان روٹھے ہوئوں کو منانے کی کوشش تو کرو۔ یہ بچے روٹھے ہوئے ہیں، وہ خالہ زاد بھائی سے بات نہیں کرتا، وہ ماموں زاد بھائی سے بات نہیں کرتا، آپس میں زمینوں پر دشمنیاں ہیں، آپس میں جائیدادوں پر دشمنیاں ہیں، آپس میں کہنے سننے پر دشمنیاں ہیں۔ یہ دشمنیاں ہمارا کام نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک عام مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق کتنے ہیں، اب رشتہ داری کے حقوق کتنے، پھر یہی رشتہ دار اگر پڑوسی ہوتا ہے تو حق کے پڑوس الگ، حق رشتہ داری الگ، حق اسلام الگ، اتنے حقوق ہیں۔ تو پلیز صلہ رحمی کر لیجئے۔ اگر اب تک آپ کی کوئی روٹھی ہوئی کیفیتیں ہیں، آپ اپنا دل بھرا کیجئے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار چلو آج اس کو وہ میرا چچا روٹھا ہوا ہے نا، وہ کسی صورت اس کو SMS بھیجو، یار ابھی بیان سنو مدنی چینل کے اوپر، وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے بنا لے۔ یار اس کو اپنے پاس لانے کی کوشش کرنے کے بجائے، اس کا ذہن بنانے کے بجائے کہ تم آؤ مجھ سے معافی مانگو، اگر آپ بڑھ کر معافی مانگو گے، اللہ نے چاہا تو جنت میں آپ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ بھی تو جنت کی تیاری ہے، یہ بھی تو جنت کی تیاری ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا کتنا پیارا طریقہ ہے۔ اب چلے جانا، منا لینا، فون کر لیں، اٹینڈ نہیں کرے گا فون، کوئی بات نہیں، روٹھا ہوا ہے، اور آگے بڑھیں، گھر چلے جائیے، دروازہ نہیں کھولے گا کوئی بات نہیں، کوشش کرے یار میرا بھائی روٹ گیا ہے، میری بہن روٹ گئی ہے، میرے چچا روٹ گئے، میرے ماموں روٹ گئے، میری پھوپھی روٹ گئی ہے، میری خالہ روٹ گئی ہے، میرے یہ روٹ گئے، رشتہ دار روٹھے رشتہ داروں کو منانے کی کوئی تحریک چلائیے، انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین سے، دیکھیں آپ مدنی چینل پر ہیں اس وقت، وہی مجھے اس وقت سن رہا ہے جو مدنی چینل پر ہے، تو میں ایک امید کرتا ہوں، ایک یہ حسن ظن میرا قائم ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر ایک مذہبی
شعور، ایک دین سے محبت ہے تو آپ مدنی چینل پر ہے نا. مدنی چینل ایک 100% ایک اسلامک چینل ہے. اس پر کوئی انٹرٹینمنٹ ٹائپ کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ٹوٹل مذہبی چینل ہے اور نیکی کی دعوت دینے کا چینل ہے. نہ اس میں عورت ہے، نہ موسیقی ہے، نہ اس پر کوئی ہم ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ اگر مدنی چینل پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اندر کوئی دین کی محبت ہے، مذہب کی محبت ہے، اسلام کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی یہ محبت ہے. آپ مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں. میں آپ سے مدنی التجا کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کو منا لو. اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، اپنے بھائی کو منا لو، اپنی بہن کو منا لو، روٹھی ہوئی بیوی کو منا لو. روٹھی ہوئی بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو راضی کر لے. اگر شوہر روٹھا ہے تو یقین مانو تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے. ماں باپ روٹھے ہیں، تباہی ہے. اگر آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ماں باپ اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے سیٹ نہیں ہے، ناراض ہیں، ابھی پاؤں پکڑ کر ماں باپ کو منا لو. یہ دنیا سے چلے جائیں گے، پچھتانا پڑے گا. منا لیں. حدیث پاک میں ہوتا ہے باپ راضی رب راضی، باپ ناراض رب ناراض. آپ کی ماں کو منا لو. اگر ماں روٹ گئی نا، دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو سکتی ہے. ہاں یاد رکھنا، ماں باپ کی نافرمان کا ایک ایسا انجام ہے کہ آخرت میں اس کی بربادی، تو بربادی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہی ہے، اس کی دنیا میں بھی بربادی دکھا دی جاتی ہے. اسی نافرمانی ہے ماں باپ کی. تو یوں رشتہ دار، ماں باپ، اپنی اولاد سب کو ساتھ لے کر چلیں. ایک محبت بھرا، پیار بھرا معاشرہ بنائیں. آپ کے پڑوس میں دیکھیں کون رہتا ہے. یہ مت دیکھیں اس کی زبان کیا ہے، یہ مت دیکھیں کہ اس کا خاندان کیا ہے. وہ مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے، عاشق رسول ہے، اس سے دوستی کر لیجئے، اس سے محبت کر لیجئے. اے مسلمانوں، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، محبت کرنے والے بن جاؤ، نفرتوں کو ختم کر دو. اور اتنی مختصر سی زندگی ہے، محبتوں کا ٹائم ہے ہی نہیں. پتہ نہیں اب نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں. محبت کیجئے ایک دوسرے سے، منا لیجئے اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، جو مسلمان ہے، جو آپ کا اسلامی بھائی ہے، جو عاشق رسول ہے، منا لو. یہ اس قوم کا ہے، یہ اس قوم کا ہے، یہ اس نسل کا، اس نسل کا، اس زبان کا، اس زبان کا. نتھنگ. آپ افریقہ میں جائیں الگ قومیں ہیں، آپ ترکی میں جائیں الگ قومیں ہیں، آپ انڈونیشیا چلے جائیں الگ قومیں ہیں، چائنیز میں جو مسلم ہیں وہ ایک الگ قوم ہے. آپ یو کے، یورپ، امریکہ وغیرہ چلے جائیں، اور دنیا کے اتنے عرب ممالک میں چلے جائیں، سب الگ الگ قوم ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنایا ہے. ہمیں ایک ہی رہنا چاہیے. ہم سب کو مل کر چلنا چاہیے. عام مسلمان ایک دوسرے سے محبت کریں، رشتہ دار ایک دوسرے سے محبت کریں، پڑوسی ایک دوسرے سے محبت کریں، میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں، ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کریں، اولاد ماں باپ سے محبت کریں. مگر یاد رکھیے، کسی بھی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. محبت ایک اپنی جگہ پر ہے، اور اگر نافرمانی نہیں ہونی ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں انہی کی بات مانی جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے گی. تو نافرمانی میں کسی کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے. تو جہاں جہاں اللہ اس کے رسول نے بنانے کا کہا ہے وہاں ہم بنا کر رکھیں گے. جہاں اللہ اور اس کے رسول نے بنانے کا نہیں کہا، توڑنے کا کہا ہے، ہم توڑ دیں گے. اللہ ہی کے لیے محبت ہے، اللہ ہی کے لیے دشمنی ہے. جو آخری بات تھی وہ تھی، رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. قیامت کے روز تمام لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے. پھر ایک منادی ندا کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے؟ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر تمام لوگوں سے حساب شروع ہوگا. راتوں کو عبادت کرنے کا اللہ ہمیں ذوق و شوق نصیب فرمائے. ایک بڑی پیاری روایت سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جو رات کو بیدار ہو کر اپنی اہلیہ کو جگائے اور پھر وہ دونوں 2 رکعتیں ادا کریں تو ان کا شمار کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والوں میں ہوگا. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگاتا ہے. اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے. اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو نماز کے لیے جگاتی ہے. اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے. اب لڑنا نہیں، کیوں پانی چھڑکا؟ نماز کے لیے جگا رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، آنکھیں ملنا جھنجھلا پرنا لاکھ جمائی انگرائی، نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے، اٹھنا بھی کوئی گالی ہے.
تو یوں ایک دوسرے کو جگانے کی کوشش کریں. ایک اور حدیث سنیے, جو شخص رات کو اٹھ کر اپنی زوجہ کو جگاتا ہے, اگر اس کی زوجہ پر نیند غالب ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے. پھر وہ دونوں اٹھ کر اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور ایک گھڑی اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. آپ انڈرسٹینڈنگ کریں نا کہ بھائی مجھے جگا دینا, شور کہے اپنی بچوں کی امی کو مجھے جگا دیجئے گا, اچھا میں نہ جاگوں تو یہ تھوڑا سا پانی چھڑک دینا, یوں کر کے بتائیں جگانا ہے, اصل مطلب جگانا ہے, لڑنا ورنا نہیں ہے. اور ایسا نہیں کہ آپ وہ اٹھ کے لڑ پڑو, نہیں اٹھتا جاؤ پانی کیوں پھینکا, تب انڈرسٹینڈنگ کر لیں, انشاءاللہ بھی اٹھ جائیں گے اللہ نے چاہا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبدالعزیز بن روات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا پیارا جملہ میرے سامنے ہے. رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے تو بہت نرم اور عمدہ ہے, مگر اللہ عز و جل کی قسم جنت کا بستر, جنت کا بستر, جنت کا بچھونا, جنت کا بستر تجھ سے زیادہ نرم ہوگا. پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے نیت کریں ہم بھی راتوں کو غفلت میں گزارنے کے بجائے. عجیب ماحول ہے کہ رمضان کی یہ راتیں جو واقعی عبادت کی راتیں ہیں, ریاضت کی راتیں ہیں, اللہ کو راضی کرنے کی راتیں ہیں, ان راتوں کو عبادت میں گزارنے کے بجائے اور جنت کی تیاری کے لیے گزارنے کے بجائے بڑے نادان ہیں وہ اسلامی بھائی جو غفلت میں گزارتے ہیں. اب یہ نائٹ میچوں میں کرکٹ ورکٹ کیوں کھیلنے میں لگے ہوئے ہو, وہ جا کر لوڈو کا پروگرام بناتے ہو, کوئی تاش کا پروگرام بناتا ہے, کوئی شطرنج کا پروگرام بناتا ہے. یہ اس میں کچھ نہیں رکھا, چھوڑ دیں ان تمام چیزوں کو. آجاؤ بری صحبتوں کو چھوڑ دیں, بری سنگتوں کو چھوڑ دیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں, فیضان مدینہ میں آ جائیں, جہاں جہاں اعتکاف ہو رہا ہے وہاں آ جائیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ خوب آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ صلہ رحمی بالخصوص اس کو ضرور اختیار کریں گے, اپنے رشتہ داروں کو ضرور منانے کی کوشش کیجئے اور دوستی کر لیجئے, آپس میں محبتیں پیدا کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ نے چاہا تو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا. اسی طرح محتاجوں کو کھانا کھلانا, سلام کو عام کرنا, اس کی کوشش کیجئے. اور پھر عبادت, نماز بھی عبادت ہے اور سب سے افضل ترین عبادت علم دین حاصل کرنا ہے. قرآن پاک درست پڑھنا سیکھیے. انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس پر بھی کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ کل پھر جنت کی تیاری کے کسی عنوان کے ساتھ حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. يا جنة